کرسمس دنیا کے مشہور ترین تہواروں میں سے ایک ہے، لیکن اس کا اصل مقصد اور تاریخ کیا ہے؟ کیا اس تہوار کا اسلام سے کوئی تعلق ہے اور مسلمان اس میں شرکت کیوں نہیں کر سکتے؟ آج کی ویڈیو میں ان تمام تر سوالات کے جوابات اور کرسمس کی حقیقت کو قرآن و سنت کی روشنی میں ہم واضح کرنے کی کوشش کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، کرسمس کو عام طور پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے دن کے طور پر منایا جاتا ہے، لیکن کیا واقعی یہ دن ان کی پیدائش کا دن ہے؟ بائبل میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کی تاریخ کا کوئی ذکر نہیں ملتا۔ مختلف عیسائی مکاتب فکر بھی اس بات پر متفق نہیں ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش 25 دسمبر کو ہوئی تھی۔ یہ دن دراصل رومی تہذیب کے ایک قدیم تہوار ساترنالیہ سے لیا گیا، جو سورج دیوتا کی عبادت کے لیے منایا جاتا تھا۔ یہ تہوار سردیوں کے اختتام اور دن کے بڑھنے کی خوشی میں منایا جاتا تھا۔ پیارے دوستو، 4 صدی عیسوی میں رومی چرچ نے لوگوں کو مسیحیت کی طرف راغب کرنے کے لیے 25 دسمبر کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا دن قرار دیا۔ اس طرح ایک غیر مذہبی تہوار کو مسیحی رنگ دے دیا گیا تاکہ عوام کو مذہب کے قریب لایا جا سکے۔ پیارے دوستو، اسلام میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے جلیل القدر انبیاء کرام میں شامل ہیں۔ قرآن پاک میں ان کی پیدائش کو ایک معجزہ کے طور پر بیان کیا گیا ہے، لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ آل عمران میں ارشاد فرمایا، اور جب فرشتوں نے کہا، اے مریم، بے شک اللہ تجھے اپنے کلمہ کی بشارت دیتا ہے جس کا نام مسیح ابن مریم ہوگا۔ پیارے دوستو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کے حکم سے بغیر باپ کے پیدا کیا گیا، اور ان کی والدہ حضرت مریم علیہ السلام کو قرآن پاک میں پاکیزہ ترین خواتین میں سے قرار دیا گیا ہے۔ قرآن پاک میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا نبی اور بندہ قرار دیا گیا، جبکہ بائبل میں ان کی حیثیت کو معاذ اللہ خدا کا بیٹا کہا گیا ہے، جو اسلامی عقائد کے خلاف ہے۔ قرآن واضح طور پر بیان کرتا ہے کہ مسیح ابن مریم صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول ہیں۔ پیارے دوستو، اب بات کرتے ہیں کرسمس کی موجودہ روایات اور ان کے تجزیے پر۔ کرسمس ٹری کی روایت کا تعلق جرمنی کی قدیم روایات سے ہے، جہاں سردیوں کے دوران درختوں کو زندگی کی علامت سمجھا جاتا تھا۔ اس کا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش یا تعلیمات سے کوئی تعلق نہیں۔ پیارے دوستو، اس کے علاوہ سانٹا کلاز کا کردار 4 صدی کے ایک عیسائی بزرگ سینٹ نکولس سے متاثر ہے، جو غریبوں اور بچوں کو تحائف دیتے تھے، لیکن موجودہ دور میں یہ کردار تجارتی مقاصد کے لیے استعمال ہو رہا ہے۔ پیارے دوستو، آج کل کرسمس ایک مذہبی تہوار کم اور ایک تجارتی موقع زیادہ بن چکا ہے۔ کرسمس کے دوران دنیا بھر میں اربوں ڈالر کی خریداری ہوتی ہے، جو سرمایہ داری نظام کی عکاسی کرتا ہے۔ پیارے دوستو، اب قرآن و سنت کی روشنی میں اسلامی تعلیمات کے مطابق کرسمس کے جائزے کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ اسلام اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت اور تمام انبیاء کرام کی یکساں حیثیت پر زور دیتا ہے۔ کرسمس میں شرکت کرنا یا اسے منانا ایسے عقائد کی حمایت کے مترادف ہے جو اسلام کے اصولوں کے خلاف ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص کسی قوم کی مشابہت اختیار کرے وہ انہی میں سے ہے۔ پیارے دوستو، مسلمانوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے عقیدے کو مضبوطی سے تھامے رکھیں اور ایسے تہواروں میں شامل نہ ہوں جو توحید کے اصولوں کے خلاف ہوں۔ کرسمس منانا گویا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا تسلیم کرنے کے مترادف ہے، جو کہ معاذ اللہ شرک ہے۔ پیارے دوستو، آج کے دور میں خاص طور پر مغربی ممالک میں رہنے والے مسلمان کرسمس کے دوران مختلف چیلنجز کا سامنا کرتے ہیں۔ ان کے دوست، ساتھی یا پڑوسی انہیں کرسمس کی تقریبات میں مدعو کرتے ہیں اور نہ کہنے پر عجیب نظروں سے دیکھا جاتا ہے۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اپنے عقیدے پر مضبوطی سے قائم رہیں اور دوسرے مذاہب کے ماننے والوں کے ساتھ محبت اور احترام کے ساتھ پیش آئیں۔ کسی تہوار میں شرکت نہ کرنا کسی کی توہین نہیں ہے، بلکہ اپنے ایمان کا تحفظ ہے۔ پیارے دوستو، یہ بات بھی ضروری ہے کہ عیسائی کرسمس کی اصل حقیقت کو سمجھیں اور اس تہوار کو صرف تجارتی مقاصد تک محدود نہ کریں۔
حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا پیغام انسانیت کے لیے محبت، امن اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کا تھا۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کو قرآن کی روشنی میں سمجھیں اور دوسروں کو بھی اسلام کے حقیقی پیغام سے آگاہ کریں۔ پیارے دوستو، کرسمس ایک ایسا تہوار ہے جس کی جڑیں مذہب سے زیادہ تجارتی ثقافتی عناصر میں ہیں۔ اسلامی نقطہ نظر سے یہ ضروری ہے کہ ہم اپنے عقیدے پر قائم رہتے ہوئے دوسروں کے مذہبی جذبات کا احترام کریں، لیکن اپنے ایمان پر کوئی بھی سمجھوتا نہ کریں۔ پیارے دوستو، امید ہے آج کی ہماری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، لہٰذا ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کو کلک کر دیں تاکہ ہماری نئی آنے والی مزید اچھی ویڈیوز باقاعدگی کے ساتھ آپ تک پہنچ سکیں۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔